بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے ایک ہفتہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جسے موازنہ کیا تھا یو کے کا اور کینیڈا کا کہ کون سا ملک بہتر ہے۔ جو یہ ویڈیوز ہیں اس میں دو لوگوں کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا، ایک وہ جو یورپی یونین سے جانا چاہتے ہیں کسی سیکنڈ ورلڈ کا، سیکنڈ کنٹری کا پاسپورٹ لے کے، یا وہ لوگ جو ڈائریکٹلی اپنی ہوم کنٹری سے اس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کے پلس پوائنٹ اور نیگیٹو پوائنٹ دونوں بتاؤں گا، آگے آپ کی اپنی رضامندی ہوگی کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں کنٹریز کا بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، لیکن چند ایک پوائنٹس ایسے ہیں جو کافی زیادہ ڈفرنس ڈالتے ہیں۔ وہی چند ایک پوائنٹ جو ہیں وہی ڈیسیجن لینے میں آپ کی مدد کریں گے۔ سب سے پہلے تو شروع ہم کرتے ہیں کہ جو لینگویج پرابلم ہے جرمنی میں اور کینیڈا میں، وہ اسپیشلی ایشین لوگوں کے لیے وہ زیادہ بہتر جو ہے لینگویج پوائنٹ آف ویو سے وہ کینیڈا رہتا ہے، کیونکہ جرمنی کی جو لینگویج ہے جرمن، وہ آپ کو نئے سرے سے زیرو سے سٹارٹ کرنی پڑے گی۔ اور جرمن جو ہیں وہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اپنی لینگویج پہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ غیر ملکی بھی ان کی لینگویج سیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ نیشنلٹی لینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ آپ ان کی لینگویج اس طریقے سے نہیں سیکھتے یا پڑھتے جس طرح سے انہوں نے اپنے امتحان کے لیے رکھی ہے نیشنلٹی لینے کے لیے۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے کمنٹ بھیجتے ہیں، جب میں نے لاسٹ ویڈیو بھی جرمنی میں بنائی تھی، کہ جرمن کا وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن دوستو مجھے معلوم ہے، لیکن آپ اگر 10 میں سے ایک دو کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن باقی جو لوگ ہیں جن سے ابھی اسپینش کا لینگویج ٹیسٹ نہیں ہو رہا، وہ دو دو تین تین مرتبہ کر کے وہ کر رہے ہیں، جہاں پہ انہوں نے 20 سال گزار دیے ہیں، 15 سال گزار دیے ہیں، ان کو وہ لینگویج کا ٹیسٹ پاس نہیں ہو رہا، اور اسپینش زبان جرمن لینگویج جتنی مشکل بھی نہیں ہے، تو وہ کس طرح وہ جا کے وہاں پہ چند سالوں میں جرمن زبان کا لینگویج کا مسئلہ حل کریں گے۔ ایک تو یہ مین ڈیفرنس آ گیا۔ دوسرا جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے وہ ہے کلچر کا۔ کلچر جو ہے وہ یورپی یونین کا ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ یورپی یونین سے ادھر کینیڈا موو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹوٹلی ڈیفرنٹ کلچر ملے گا۔ وہاں پہ رول ریگولیشن ڈیفرنٹ ہیں، وہاں پہ باقی ایٹماسفیئر جو ہے وہ ڈیفرنس ہے۔ باقی ویدر کا مسئلہ بنتا ہے، کینیڈا جو ہے وہ کافی زیادہ سرد ملک ہے، لیکن جرمنی جو ہے وہ اتنا زیادہ سرد نہیں ہے۔ لیکن یہ پرتگال، اسپین، اٹلی، گریس کی نسبت جرمنی بھی سرد ہے، لیکن اگر کمپیریزن ٹو کینیڈا تو کینیڈا زیادہ سرد ہے۔ وہاں پہ تقریباً 7 سے 8 مہینے کے قریب برف باری رہتی ہے۔ چند مہینے جو سمر کا ٹائم ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے۔ صرف ایک ان کی ریاست ہے برٹش کولمبیا، جہاں پہ موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی سردیوں میں چند ایک مہینے برف باری پڑتی ہے، ادروائز باقی سارا سال وہاں پہ سردی رہتی ہے۔ اگر لیونگ سٹینڈرڈ کی بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیونگ سٹینڈرڈ کینیڈا کا بھی بہت زیادہ ہائی ہے، لیکن جرمنی کا بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ جرمنی بھی لیونگ سٹینڈرڈ کے حساب سے اچھا ملک ہے۔ یہاں پہ ایک اور بہت مین ڈیفرنس ہے کینیڈا کا اور جرمنی کا، وہ یہ ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ نیچرل ریسورسز پہ زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے، لیکن جو جرمنی ہے وہ پروڈکٹیو کنٹری ہے۔ پروڈکٹیو مطلب کہ وہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے بڑے بڑے گاڑیوں کے برانڈ جرمنی کے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں وہ جرمنی کی ہے، لیکن کینیڈا جو ہے وہ نیچرل ریسورسز پہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ وہاں پہ سیاحت ہو گئی، کچھ اور چند ایک چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں، لیکن قابل ذکر کی بڑی انڈسٹری نہیں ہے۔ اس وجہ سے جرمنی کو ایج حاصل ہے کہ وہ ایک اکنومیکلی مور اسٹرانگ کنٹری دین کینیڈا، لیکن کینیڈا کے نیچرل ریسورسز جو ہیں جو ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے دریافت ہوئے ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں، دنیا کے بڑے ریسورسز میں سے ایک ہے۔
اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشن اگر کینیڈا کو دیکھا جائے تو وہاں پہ دو مین لینگویج ہے، انگلش اور فرینچ۔ اگر کیوبیک کے ایریا میں جایا جائے تو وہاں پہ فرینچ ہے، ادروائز باقی تقریباً تمام کینیڈا کی جو فرسٹ لینگویج ہے وہ انگلش ہی ہے، اور انگلش کو انٹرنیشنل زبان کا درجہ حاصل ہے۔ لیکن جرمنی کی جو لینگویج ہے اس کے بارے میں ڈچ جو کہ اتنی زیادہ کنٹریز میں نہیں بولی جاتی، لیکن اس کو بھی ایک اچھا معیار حاصل ہے، لیکن انگلش جتنا معیار حاصل نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات کریں گے کہ ایجوکیشن کا جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کینیڈا کے دنیا کی 10 بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک، اور 100 یونیورسٹیز میں سے 3 سے 4 یونیورسٹیز آتی ہیں۔ لیکن جرمنی کی جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہ پہلے 1000 میں تو آتے ہیں، لیکن 100 میں وہ انسٹیٹیوٹ نہیں آتے۔ اگر بات کی جائے انڈیویجول شفٹنگ ہونے کی تو اس کے لیے کینیڈا دی بیسٹ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ آپ موو ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جرمنی اوور آل بہتر ہے۔ اب بات کریں گے جو یورپی یونین میں یہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ اگر موو ہونا چاہیں، یورپی یونین سے موو ہونے کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نئے سرے سے کینیڈا جا کر زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن جرمنی میں یہ ہوگا کہ آپ کا یہی پاسپورٹ جس کنٹری کا آپ نے لیا وہ آپ کا کارآمد ہوگا جرمنی میں، چاہے آپ رہیں، کام کریں، ملازمت کریں، کچھ بھی کریں، وہاں پہ آپ کو وہی اسٹیٹس حاصل ہوگا جو وہاں کے لوکل جرمن لوگوں کو حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کینیڈا موو ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نئے سرے سے ورک پرمٹ ارینج کرنا پڑے گا، نئے سرے سے جیسے آپ نے یورپی یونین میں نئے سرے سے کافی سال پہلے آئے تھے، سیم وہی پروسیس آپ کو وہاں پہ کرنا پڑے گا، اور پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کون سا راستہ استعمال کرتے ہیں، کینیڈا کا یا جرمنی کا۔ جہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو بینیفٹس کی بات کی جائے تو جو جرمنی ہے وہاں پہ ایک تو بینیفٹس بچوں کے لیے کینیڈا سے زیادہ ہے، دوسرا ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ کینیڈا سے زیادہ ہے، سال بعد جو ٹیکس چھوٹ ملتی ہے فیملی والوں کو وہ کینیڈا سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ٹیکس کی اگر ریشو دیکھی جائے تو وہ بھی جو ہے وہ کینیڈا سے کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹریولنگ کی بات کی جائے تو کینیڈا میں ٹریولنگ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے، کیونکہ کینیڈا ایک بہت بڑا ہیوج کنٹری ہے، ایک سٹی سے دوسری سٹی جانے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ سیم لائک اسی طرح جس طرح یورپی یونین کے ممالک ہیں ایک سے دوسرے، اسی طرح وہاں پہ سٹیز ہیں، اور وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹریولنگ ایکسپینسو بہت زیادہ ہے یورپ کی نسبت۔ تو دوستو یہ تھے کی پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ان پوائنٹ سے کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور ملے گی اپنے فیوچر ڈیسیجن کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔